بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خانہ کعبہ میں دفن کیا ہوا خزانہ کون نکالے گا اور ان شہزادوں پر کس شکل میں عذاب آئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں قیامت اور قیامت کے نزدیک وقت کے بارے میں بہت ساری پیشگوئیاں موجود ہیں۔ دنیا کے مطالعے کے دوران ایک ایسی بات سامنے آئی ہے جس نے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ آخر عرب کے اندر ایک فتنہ کیسے اٹھ سکتا ہے جو خانہ کعبہ کے اوپر حملہ ہوگا۔ البتہ یہ حقیقت ہے اور جس میں ہم حدیث کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ان کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آخری وقت میں ہم مسلمانوں کا ایمان کس قدر کمزور ہو جائے گا، خاص طور پر عرب کے علاقے کے رہنے والے باشندے کس طرح ایک بھیانک آزمائش کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ عرب شہزادے کون ہوں گے؟ وہ جو خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب امام مہدی کس طرح انہیں روکیں گے اور وہ کون سا لشکر ہوگا جو امام مہدی کو سزا دینے کے لیے روانہ ہوگا اور لیکن زمین پھٹ جائے گی اور وہ لشکر زمین میں دھس جائے گا، اور وہ کون سا لشکر ہوگا جو امام مہدی کی مدد کرنے کے لیے روانہ ہوگا؟ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم یہ تمام باتیں آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے بیل کے بٹن کو دبا لیجئے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 3 عرب خلافتوں کے 3 شہزادے خانہ کعبہ کے نیچے دفن کیے ہوئے خزانے کی مالیت کے بارے میں جھگڑا نہ کریں اور ان کے درمیان ایک خون ریز جنگ ہوگی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ خانہ کعبہ شروع سے ہی ایسا نہیں تھا جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ اما حاجہ نے مکہ کے پاس رہنا شروع کیا تو اس وقت بنو جرہم قبیلہ وہاں پر اما حاجہ کی اجازت سے آباد ہو گیا، کیونکہ ان کے پاس آب زمزم کا کنواں تھا۔ دن گزرتے چلے گئے، یہاں تک ایک دن آیا جب قریش نے بنو جرہم قبیلے کو مار بھگایا۔ بنو جرہم نے شکست کھانے سے پہلے اپنا خزانہ خانہ کعبہ اور آب زمزم کے کنویں کے درمیان کسی خفیہ مقام پر دفن کر دیا اور اس کا سراغ آج تک نہیں لگایا جا سکا۔ بنو جرہم کا خیال تھا کہ یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا قبضہ مکہ پر دوبارہ ہو جائے گا۔ جب ہمارا قبضہ دوبارہ ہوگا تو ہم دفن کیا ہوا خزانہ واپس نکال لیں گے، لیکن بنو جرہم کا دوبارہ قبضہ نہ ہو سکا۔ مکہ قریش کے قبضے میں چلا گیا۔ خانہ کعبہ میں دفن شدہ خزانہ، اس میں مختلف تلواریں، سونا، چاندی اور دیگر چیزیں شامل ہیں۔ یہ خزانہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں، اس خزانے کی مالیت اچھی خاصی ہے۔ یہ لوگوں نے اپنی مرضی سے خانہ کعبہ کے نام پر وقف کر دیا تھا۔ اس خزانے کو کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کو کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے۔ خانہ کعبہ کے فرش کے اندر بھی خزانہ دفن ہے۔ اس وقت عرب کی جو صورتحال ہے وہ بھی کسی بھی عقل مند انسان سے چھپی ہوئی نہیں۔ عرب کی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے وسائل کا انتظام کسی جائز اور حلال طریقے سے کریں۔ وہ خانہ کعبہ کے خزانے کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہیں اور خانہ کعبہ کا تقدس پامال کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ 3 شہزادے کون ہوں گے اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس وقت خانہ کعبہ جس حکومت میں ہے، یہ سعودی حکومت جو آل سعود خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ مکہ کی شریف فیملی جو برسر اقتدار ہے، اس خاندان نے ثابت کیا ہے کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی حفاظت میں کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ البتہ نئے آنے والے پرنس محمد بن سلمان سعودی تاریخ کے سب سے زیادہ لبرل اور آزاد خیال مسلمان ہیں، جو لبرل ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ خزانہ محمد بن سلمان ہی نکال لیں۔ باقی دوسرے شہزادے، ان کے بارے میں کچھ خاص اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مکہ اور مدینہ میں خوف اور انتشار پھیل جائے گا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ایک آدمی جس کا نام محمد ہوگا وہ مدینہ میں موجود ہوگا۔ اس انتشار سے کے باعث مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف آ جائے گا۔ حدیث میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بعد میں محمد کے بعد وہ اس کا نام مہدی نام سے وہ مشہور ہوگا۔ علماء کرام خانہ کعبہ کے طواف کے دوران امام مہدی کو پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ امام مہدی کی مقبولیت کی وجہ سے ایک لشکر شام کی طرف سے آئے گا جو عرب کے ریگستان میں کہیں زمین میں دھس جائے گا۔